دوسرا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کورٹ میں یہ آرڈر آ جائے کہ حجاب بین ہو جائے، تو اسکولس اور کالجز سب جگہ بین ہو جائے، تو لڑکیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی یہ بھی ایک آپشن ہے. ہاں ریپیٹ میں کر دوں، سن لیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ سے یہ آرڈر آ جائے کہ حجاب بین کر دینا ہے، تو اب اس کے بعد لڑکیاں کیا کرنا اسکولس اور کالجز میں، یہ سوال ہے. تو اب اس کے لیے ایک پروسیس بتا دیتا ہوں میں. پروسیس ابھی جو ہوا، پروسیس یہ ہو کہ جو لڑکی کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی جو لڑکی ہے جس نے حجاب کے تعلق سے جو ہے اتنا بڑا جو ہے ایک آگے بڑھائی اس بات کو، تو اس نے ہائی کورٹ میں، کرناٹکا ہائی کورٹ میں اپیل ڈالی. لوور بینچ کو، ون سنگل جج کے بینچ کو اس نے اپیل کی تھی، تو سنگل بینچ کے جج نے ہائر بینچ کو اپیل کر دیا، یعنی زیادہ جہاں پر ججز ہوتے ہیں وہ بینچ کو اپیل کیا. تو وہ بینچ سے یہ آرڈر نکلا کہ چند وقت تک حجاب بین رہے گا. تو اس خاتون نے پھر ہائی کورٹ اپروچ کیا یہ رائٹ حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے حجاب کی اجازت دو. اب اس میں دو جوابات ہم دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاسبلٹیز کم ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ یہ آرڈر دے دے کہ اسکولس اور کالجز میں حجاب بین ہو جائے. اگر ایک بینچ اس کو جو ہے آرڈر دے دیتی ہے کہ حجاب بین ہو جائے، تو دوسری بینچ کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں دوبارہ دوسری بینچ کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. یعنی ایک جج صاحب یہ آرڈر دیے تو نہیں بھائی یہ جج صاحب کا ہمارے کو آرڈر جو ہے قبول نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کو کیا کریں گے، دوسری بینچ کو ریفر کریں گے. تو دوسری بینچ کو بھی ریفر کر سکتے ہیں جب تک ہمارا آرڈر ہمارے حق میں نہ آ جائے. اب اللہ سبحانہ سے دعا کریے کہ یہ والے اب جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں جو اپیل کی گئی ہے یہ جو ہے آرڈر لینے کے لیے کہ حجاب پرمٹ ہو، دعا کریے کہ یہی جج صاحب ہم کو انشاءاللہ آرڈر دے دے. اگر وہ آرڈر خلاف دے دیتے ہیں کہ بین پورے ہندوستان میں بین، یا پھر جب وہ آرڈر دیں گے تو آرڈر پورے ہندوستان میں لاگو نہیں ہوگا، وہ صرف وہ کالج تک ہی لاگو ہوگا، کیونکہ اس لڑکی نے اس کالج کے حد تک ہی اجازت پوچھی ہے. تو اجازت ریجیکٹ ہوئی کا معنی سپریم کورٹ کا آرڈر وہ کالج کے حد تک ہی رہے گا، پورے ہندوستان میں لاگو نہیں ہو جاتا. ہاں دوسری جگہ اگر اپیل کر رہی تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر کا ججمنٹ کا سائٹیشن لے کر اپیل کر سکتے ہیں، مگر سپریم کورٹ کا آرڈر سے پورے ہندوستان میں بین نہیں ہوگا. یہ پہلے سمجھ جائیے. جو لڑکی نے جہاں کی اپیل کی ہے وہ کالج کے حد تک ہی آرڈر آئے گا. اب بین ہو گیا تو کیا کرنا، بین وہ کالج کے حد تک ہی ہوگا، یہ سمجھ جائیے. دوسرا اس کا پہلو ہے کہ ہمارے سکولز کہاں ہیں، ہمارے کالجز کہاں ہیں. آپ جا رہے ہیں دوسرے کے کالجز میں، اور ایسے کالجز میں جا رہے ہیں جہاں پر وہ کبھی بھی حجاب کو، داڑھی کو، ٹوپی کو، کرتے پائجامے کو، نماز کو بین کر سکتے ہیں. اب جا کے وہ کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم قائدین یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہمارے کالجز کہاں ہیں، ہمارے اسکولز کہاں ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں، ہماری یونیورسٹیز کہاں ہیں جہاں پر یہ پرابلم ہی نہ ہو. اور ایسے خواتین، ایسی لڑکیاں جن کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ان کو آرڈر بھی مل گیا کہ وہ کالج میں آپ بنا حجاب کے ہی جانا ہے، سمپل کیا کریے آپ ایسے کالج میں ایڈمیشن لے لیجئے جو بالکل گرلز کا ہے، وہاں پر حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی. اگر آرڈر مل گیا کہ یہاں پر نہیں جانا ہے، آپ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا آپ یہاں پر جانا ہے تو حجاب اتار کر جانا، یہ آرڈر ملا اس لڑکی کو، تو اس کے لڑکی کا نیکسٹ آپشن ایسا اسکول کالج دیکھ لے جہاں پر صرف خواتین ہی اسکول کالج کو چلاتی ہے، اور گرلز کالج ہو، گرلز اسکول ہو تو گرلز اسکول گرلز کالج میں حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے. مرد آدمی رہا غیر محرم تو ہی حجاب کی ضرورت ہے. تو اس سوال کے ضمن میں دو چیزیں ہیں. انشاءاللہ آرڈر نہیں آنا چاہیے. آرڈر آیا تو وہ لڑکی جو ہے دوسرے گرلز کالج میں ایڈمیشن لے لے جہاں پر وہ حجاب اتار کر بے باک پڑھ سکتی ہے. دوسرا یہاں پر سوال ہے مسلم قائدین سے کہ ایسے پرابلم آ رہے ہیں. دیکھو ہندوستان میں اب جو ہے برقعے کا مسئلہ آیا، دوسرا جو ہے کرتے پیجامے کا آ سکتا، ٹوپی کا آ سکتا، داڑھی کا آ سکتا، نماز کا آ سکتا، فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمارا پریپریشن کیا ہے، نہیں ہونے کی وجہ سے اس طریقے کے حالات جم رہے ہیں. اگر آرڈر آتا ہے تو میں نے آپ کو اس کے جو ہے حل بتا دیے ہیں.